ہمارے ہاں لوگ پریشان ہیں، کوئی تنگی کا شکار ہے، کوئی معاشی بدحالیوں کا شکار ہے، تو کسی کی توجہ اس طرف نہیں جا رہی ہے۔ سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے نماز۔ آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ ملتا ہے، ایک رومی حکمران تھا جو اسلام لے آیا، صحیح، اس سے اسلام لانے کا سبب پوچھا گیا کہ بھئی تم اسلام کیسے لے آئے؟ اس نے کہا ہمارا مسلمانوں سے جنگ ہوئی، مسلمانوں نے ہمارے کئی افراد جو ہے وہ قتل کیے، اور اسی طرح مسلمانوں کے کچھ افراد بھی پکڑے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے، رومی کہتا ہے کہ میں نے اکیلے نے 10 مسلمانوں کو قید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد میرا بہت بڑا گھر تھا، میں نے وہاں پر خدام کے ہاتھ میں دے دیا، اس ذمہ داری لگا دی ان کے پیڑ بیڑیاں ڈال دو، اور جو لادنے کا کام ہے نا خچروں پر سامان، وہ ان کے ذمہ لگا دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کام جاری تھا۔ ایک دن میں گیا دیکھنے کے لیے، تو جس خادم کو مقرر کیا تھا ان 10 افراد پر، دیکھا کہ وہ کچھ لے رہا ہے ان خادموں سے، اور وہ دیتا ہے اور نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو میں جب قریب آیا، میں نے کہا تم کیا لے رہے ہو اس سے؟ تو اس نے کہا، جس کو مقرر کیا تھا اس نے کہا کہ میں 1 دینار لیتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے ہے تو میں تمہیں 1 دینار دوں گا، تو میں 1 دینار لے لیتا ہوں اور اس کو نماز پڑھنے کا موقع دے دیتا ہوں۔ تو وہ رومی حکمران کہتا ہے، وہ رومی شخص کہتا ہے کہ تمہیں اس کے پاس دینار ہے، تمہیں پتہ ہے اس کے پاس دینار ہے؟ اس نے کہا دینار تو نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھتا ہے نا تو زمین پر ہاتھ مارتا ہے، تو جیسے ہی ہاتھ مارتا ہے تو وہ دینار اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ کہتا ہے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یار میں بھی دیکھوں یہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگلے دن میں پورا لباس تبدیل کر کے اسی خادم کے روپ کے اندر آ گیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ اگلے دن اس نے مجھے اشارہ کیا اور کہا کہ تم مجھے نماز پڑھنے دو، میں تمہیں 1 دینار دوں گا۔ تو اس نے کہا مجھے 1 دینار نہیں چاہیے، میں تو 2 دینار لوں گا، 2 دینار لوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں 2 دینار دیں گے۔ اس نے نماز پڑھی، کہتا ہے کہ ظہر کے وقت میں اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے نماز پڑھنے ہے تو میں نے کہا 2 دینار لوں گا۔ تو جب اس نے نماز پڑھی، ایسے ہاتھ مارا، 2 دینار اس نے اٹھایا اور مجھے دے دیا۔ اگلی عصر کا ٹائم آیا تو پھر اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، میں تمہیں 2 دینار دوں گا۔ اس نے کہا اب تو 2 دینار نہیں لوں گا، اب میں 5 لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نماز پڑھی، پھر اس نے ہاتھ مارا، 5 دینار دے دیے۔ مغرب کی نماز کا وقت آیا، اس نے اشارہ کیا کہ تم مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو کہتا ہے کہ پھر جب اس نے نماز پڑھنے کی مجھ سے اشارہ کیا تو میں نے کہا اب میں 5 نہیں لوں گا، اب میں 10 لوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں 10 دیں گے۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر اس نے ہاتھ مارا اور 10 دینار دے دیے۔ اگلی جب عشاء کا ٹائم آیا تو اس نے کہا کہ جب اس نے مجھے دینار دینے کا کہا تو میں نے کہا اب میں 10 نہیں لوں گا، اب میں 20 لوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم مانگو، جو مانگ سکتے ہو مانگو، میرا مولا اتنا غنی ہے، اتنا کریم ہے، جو مانگو گے عطا کرے گا۔ اللہ، وہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ ایک تو میرے دل میں ایسے گھر کر گئے، اس کا مقام میرے دل کے اندر ایسا بیٹھ گیا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے اس کی بیڑیاں کھولی، اس کو آزاد کر دیا، تو وہ جاتے جاتے مجھے دعا دینے لگا، اللہ تعالیٰ تیرا خاتمہ اپنے پسندیدہ دین پر فرمائے۔ وہ کہتا ہے میرے دل کے اندر بس اسی وقت سے اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ آج آپ پریشان ہیں، دیکھیں کیسی غیبی مدد آ رہی ہے سبحان اللہ، کہ آپ پریشان ہیں تو آپ دیکھیں کیسی غیبی مدد ہے، یہ بھی تو غیبی مدد ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ نماز کی طرف بڑھتا ہے اس کی مشکلیں دور ہونے شروع ہو جاتی ہیں، غیبی امداد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ فضیلتیں جو ہمارے نظروں کے سامنے نہیں ہیں، جس دن یہ نظروں کے سامنے ہوں، ہم فضائل پڑھیں، ایسی صحبتوں کو اختیار کریں تو دیکھیں پھر اس کی فضیلت بھی پتہ چلے گی، اس کی طرف رغبت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ نماز کی پابندی کا ذوق بھی ملے۔